تقویٰ جو ہے یہ اپنے اندر کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ تقویٰ اللہ کا جو خوف ہے، یہ اس کا ایک بہترین جو ایک طریقہ ہے وہ تو علم ہے۔ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو علم سے تقویٰ آتا ہے، تقویٰ سے عبادت پیدا ہوتی ہے۔ جو آپ اگر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، زمین کو بنایا، آسمان بنائے گئے، ہمارے طرف ہر طرف دیکھیں تو کروڑوں اشیاء اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اتنے ٹریلین آف ٹریلینز سٹارز، ستارے بنائے، اتنا کچھ کیا، لیکن ان تمام کو جس کے لیے بنایا گیا وہ انسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ خدا کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے سارا کچھ تمہارے لیے بنایا۔ لکم، جو کم کا مخاطب ہے وہ انسان ہے، کہ وہ خدا جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ اسی طرح اب یہ تو ہے کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ سارا انسان کے لیے بنا۔ اسی طرح آسمان، سورج، چاند، ان کی تسخیر اور ان کے مسخر کرنے کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا کہ یہ انسان کے لیے، وہاں بھی لکم کا جو ہے وہ ضمیر استعمال ہوئی کہ تمہارے لیے یہ بنایا گیا۔ اب اگر انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات اتنے کھربوں سال پہلے بنائی، اتنے ستارے بنے، زمینیں بنی، اور سارا کچھ اس حضرت انسان کے لیے بنایا، میرے لیے، آپ کے لیے، اور جتنے انسان اس دنیا میں اس کے لیے بنایا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی، تو مقصود انسان ہے۔ اس چیز سے فیل یہ ہوتا ہے اور ریئلائز اگر بندہ یہ کرنے کی کوشش کرے کہ انسان کی کتنی ویلیو ہے۔ اب انسان کی ویلیو ہے کیسے؟ یعنی انسان اگر اتنا معزز اور پوری کائنات کا جو مقصود ہے وہ انسان ہے، تو قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ تخلیق انسانی کا مقصد عبادت ہے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جو یہ تخلیق انسانی کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت جو اگر بندے نے کرنی ہے تو عبادت کے لیے لازمی طور پر اسے علم چاہیے، علم کے بغیر عبادت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ اور تقوی سے جو ہونے والی عبادت ہے، یہ دونوں چیزوں کے پیچھے جو اصول کار فرما ہے وہ علم ہے۔ تو اصل جو میں بات جس سے میں نے ابتدا کی اپنی بات کی وہ یہی ہے کہ آپ نے اگر اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ہم نے کل کے سلسلے میں ایک صحبت پر گفتگو کی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو تقویٰ پیدا کرتی ہیں، مگر ان میں جو ان تمام کے پیچھے بھی، صحبت میں بھی تو علم ہی آنا ہے نا، تو ان تمام چیزوں کے پیچھے جو تقویٰ کی بیس ہے وہ علم ہے، اور علم ہی عرفان ہے، وہ اللہ کا عرفان، خدا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا علم ہو، اللہ کا عرفان ہو۔ اب خدا کو ایک ماننا بھی ایک درجے کا عرفان ہی ہے۔ اس عرفان میں ترقی ہوتی رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور اولیاء ترقی کرتے ہیں اور عرفان الہی بڑھتا جاتا ہے، مگر خدا کی وحدانیت کا اقرار بھی ایک درجے کا عرفان ہی ہے، اور عرفان علم سے ہے۔ معرفت، عرفان، علم، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو علم جو ہے بیسیکلی تقوی کے حصول کے لیے بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور اس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے اندر علم ہوگا، علم کی دولت، اور علم جتنا بڑھتا جائے گا اور پھر اس علم پر عمل جتنا ہوگا تو وہ علم بیسیکلی آپ کو تقوی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو تقوی کو اگر اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے لیے اہل علم کی صحبت ضروری ہے۔ مدنی مذاکروں کی حاضری، سنت و بڑے اجتماعات کے اندر شرکت، اور مدنی چینل کے پروگرامز، جو ساری پروگرام جو ہے وہ علمی باتوں پر مشتمل ہیں، ان کو سننا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اہل علم کے زانو تلمذ ان کے سامنے طے کرنا، تو یہ ساری چیزیں علم پیدا کرتی ہیں، اور اس علم سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو بندے میں پھر تقویٰ بھی پیدا ہو جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔